شاكرين فالحمد لله رب العالمين. معزز ملک اسلامیہ، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم مراد کرتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے اب تک کافی کچھ سن لیا ہے اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. اب یہ وقت زیادہ لمبی چوڑی تقریر سننے کا نہ تو رہا ہے اور نہ ہی آپ لوگ نہ تو لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت رہا ہے اور نہ ہی صبح سے لے کے شام تک آپ لوگ کافی بھاگ دوڑ کر چکے ہیں. سننے اور سننے کے موڈ میں ہیں. کافی لوگ تو نیند کے آغوش میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ لوگ تیاری میں ہیں. دھیرے دھیرے کھسک گئے ہیں اکثر لوگ. اب ایسے موقع پہ میں کیا سناؤں آپ کو اور کیا آپ سنیں گے. اور ویسے اس کا نام رکھا جاتا ہے اس رات کا راتی جوگا. بولتے نا یہی تو ہے. میں بہت گچھے دار تقریر نہیں کروں گا اور نہ ہی بہت رس گول کے الفاظ اور کنکتے ہوئے لہجوں کے ساتھ آپ کو خطاب کرنے کا وہ مزاج رہا ہے. دو چار ہیں تو وہ تھوڑا سا آگے آ کے یہ جگہ بھر لیں تاکہ یہ 5 7 10 آدمی ان کی تو آنکھ کم سے کم کھلی رہے. ورنہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ بند ہونے لگتی ہے اور منہ کھلنے لگتا ہے. بہرحال درود پڑھ لیں. کچھ باتیں آپ سے کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچا تو یہ گیا تھا، میں نے کہا چلو دور دراز سے لوگ آئے بھی ہوں گے اور یہاں کے لوگ بھی کچھ موجود ہوں گے تو کچھ باتیں بتائی جائیں ان کو. ہو سکتا ہے انسانی سماج کے اندر کام آنے والی کئی بات پیدا ہو جائیں تو گھروں کے حالات میں کچھ تبدیلیاں آ سکیں اگر عمل ہو جائے تو. بے شک. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے اور جو لفظ کی ترتیب ہے اس پہ اگر غور کر لینا تھوڑی سی تو انسان بچ سکتا ہے بہت سارے جرائم اور کرائم سے. اس کی جو ترتیب ہے، سیٹنگ ہے، اس کو دیکھو آپ. آج جہاں جاتا ہے کوئی بھی عالم تقریر کرنے کے لیے یا ہم کسی کو بلاتے ہیں بڑے آدمی کو تو جو امام ہوتا ہے اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ حضرت اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرنی ہے، معاشرے کی سدھار کے اوپر. یہی تو ہوتا ہے نا. سماج سکھی رہے. سماج میں جو بیماریاں اور برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، حالانکہ برائی کا پتہ سب کو ہوتا ہے. جو چوری کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چوری جرم ہے، پتہ ہے اس کو. شراب پیتا ہے، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شراب پینا جرم ہے؟ لیکن پیتا ہے. جو انسان دوسرے نشے کر رہا ہے
کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ نشہ کرنے والا آدمی وقت سے پہلے چارپائی اور کیریئر پہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ نشے کرتا ہے؟ کیا کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کسی غیر محرم پہ نظر مارے گا اور دل دماغ کو گھمائے گا تو اس کا بھیانک انجام ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ حرکتیں انسان کر رہا ہے؟ کس جرم اور کس کرائم کے بارے میں انسان یہ سوچ کے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ برا ہے؟ کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے آج کے زمانے میں جس کو انسان سمجھتا نہ ہو اور جس کے انجام سے واقف نہ ہو۔ آج کہا جاتا ہے کہ نشہ مت کرو، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، حدیث سنائی جاتی ہے ان کو، شراب مت پیو، قرآن میں حرام ہے، حدیث میں اس کو برا کہا گیا ہے، لیکن انسان نشے کر رہا ہے۔ لیکن جب ہاسپٹل پہنچتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ چیر پھاڑ کے ذریعے ہوتا ہے، جس کو سرجری کہتے ہیں، اندر سے جب کیپسول وغیرہ نکالے جاتے ہیں نا ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے، اور اس کی مووی بنا کے ڈاکٹر دیتا ہے اور وہ کہے گا کہ ایسا ہے کہ آگے اگر جینا ہے تو ان نشوں سے بالکل محفوظ رہنا ہے، اس کا پرہیز کرنا ہے، تب اس کا باپ بھی سوچتا ہے کہ اس کو بچایا جائے، گھر سے باہر نہ جائے، اور اس کا بھائی بھی سوچتا ہے کہ بھائی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس کو بچایا جائے، اور وہ بھی سوچتا ہے کہ میری جان بچے، اب تو ٹکڑے کیے گئے ہیں، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہے نا؟ ان حالات سے گزرتا ہے۔ جب وہ پریشانیوں سے گزر کے اور اس کے بعد پریکٹیکل دیکھتا ہے تب ہمارے سمجھ میں آتی ہے، پھر ہم اس کے اپائے کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بس یہ گیا کام سے، اب یہ چند دنوں یا چند مہینوں کا مہمان ہے، اس کو جوس پلا کر کے اس کی زندگی پار کرو، بس سانسیں آئیں گی، باقی دم والی بات نہیں ہے۔ تب سوچے ڈاکٹر صاحب نہیں، اس کے اوپر علاج کرو، آپ محنت کرو، ہم آئندہ اس کو نشہ نہیں کرنے دیں گے۔ کیا یہ تدبیر اب نہیں کر سکتے؟ ہم یہ برائیوں سے اب نہیں بچا سکتے اس کو؟ ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو صرف پیدا کر کے چھوڑنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس باپ بیٹے کو پڑھائے لکھائے، اچھی طرح سے ڈھالے۔ پھر عرض یہ میں کر رہا تھا کہ امام صاحب آنے والے آدمی سے یہ کہتا ہے کہ اصلاح معاشرہ پہ بولنا ہے۔ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ سماج کو کہتے ہیں، جس میں مرد بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب رہتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کا، چھوٹا بڑے آدمی کا، مرد عورت کا، عورت مرد کا احترام کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک دوسرے کے حق حقوق اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور لحاظ کر رہے ہیں کہ نہیں، حق ایک دوسرے کا ادا ہو پا رہا ہے کہ نہیں۔ اسی حق کی بنیاد پہ ہی انسان نکلے گا اور اسی حق کی بنیاد پہ انسان پھنسے گا۔ یہ حقوق ہیں انسانوں کے، اور یہ معاشرہ دونوں کیٹیگری سے بنا ہے، ورنہ اسٹیج پہ علماء بھی ہیں، یہ ہمارے اور جمال صاحب ہیں کیلا سے، بیکانیر سے، ماشاءاللہ بہت اچھا علم حاصل کیا، حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، اور بہترین علم حاصل کر لیا۔ اللہ رب العزت ان کو اور فروغ عطا فرمائے، ابھی مزید علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے علماء ہمارے معاشرے میں جب پیدا ہوں گے تو یہ معاشرہ آگے بڑھے گا اور سدھار پیدا ہوگا، ہے نا؟ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ معاشرہ کا لفظ جو استعمال کیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن میں ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کس کو کہا گیا ہے؟ مردوں کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور عاشرو، عاشر یہ اس امر کا صیغہ ہے باب مفالت سے، عربی گرامر آپ نہیں سمجھ پائیں، باب مفالت سے ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا برتاؤ کریں۔ اب امر کا صیغہ ہے باب مفالت سے، مشارکت چاہتا ہے، یعنی مرد عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، عورت مرد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، دونوں طرف سے ہوئی۔
دونوں طرف سے برتاؤ اچھا ہو. اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت میں بھیجا گیا تھا نا, آدم جنت میں تھے. آدم اگر جنت میں صدیوں گزار دیتے, ہزاروں سال, لاکھوں سال گزار دیتے, اگر اکیلے آدم ہوتے تو صرف آدم ہوتے, معاشرہ نہیں ہوتا. معاشرہ کب بنا ہے؟ آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. جب حوا کو پیدا کیا, یہ پہلا نکاح ہمارا جنت میں ہوا ہے. سبحان اللہ. پہلا نکاح انسان کا جنت میں ہوا. جب آدم کو پیدا کیا تو آدم جنت کی بہاریں دیکھ رہے تھے. جنت میں کمی تھی کسی چیز کی؟ ہر چیز جنت میں تھی. بڑا حسین منظر تھا, بہترین نظام تھا جنت کا. باغیچے ہیں, باغیچوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. قرآن کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار, یہ جنتیں ہیں, ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. باغیچوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. لا شمس ولا زمہریرا, اور ایسا گھر ہے کہ جس میں نہ تو دھوپ ہے اور نہ گرمی نہ سردی, یعنی نہ دکھ کسی طرح کا. آج تو دنیا نے عملاً ثابت کر دیا اس چیز کو. ناسا اور دوسرے سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کا نہیں ہے. یہ انسان ایسی دنیا کا ہے جہاں پہ نہ دھوپ ہے, نہ گرمی ہے, نہ سردی ہے, نہ بیماری ہے, نہ مصیبت ہے, نہ دکھ ہے, نہ درد ہے, نہ پریشانی ہے, نہ آزاری ہے. وہاں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسی زمین کا اور ایسی جگہ کا رہنے والا یہ انسان ہے. یہ انسان اس دنیا کا نہیں ہے. اور یہ دنیا کون سی ہے کہ انسان دیکھو, بہت زیادہ اگر گرمی ہوتی ہے تو انسان گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے. بدلتا ہوا موسم ہوتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور بارش بہت زیادہ تیز ہونے لگے تب بھی انسان بیمار ہو جاتے, اس سے پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگ جاتی اس انسان کی. بہت زیادہ گرمی ہو تب بھی اس انسان کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بہت زیادہ سردی ہو تو نزلہ, زکام, ٹائیفائڈ, نہ جانے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. دکھ درد اگر اتر جائے, اس کے اوپر مصیبت اتر جائے تو یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ سب پریشانیاں یہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو انسان گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, پردیس میں چلا جاتا ہے, دوسرے شہروں میں جا کے آباد ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی انسان کے اوپر زمانے کے حالات کا اثر مرتب ہوتا ہے, اور ان اثرات کی وجہ سے یہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف بھاگتا ہے. یہ انسان پریشانیوں کا سامنا نہیں کر پاتا بسا اوقات. تو اب اس منزل پہ پہنچے ہیں سائنسدان بھی کہ یہ انسان اس دنیا کا نہیں ہے, تو یہ کسی اور جگہ کا ہے جہاں پہ اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. یہ باغیچے ہیں, جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. لا شمس ولا زمہریرا, اور وہ ایسی جنت ہے کہ جس میں نہ تو دھوپ ہے اور نہ سردی ہے, بلکہ خوشگوار معتدل موسم ہے. اب اس موسم کے اندر آدم علیہ السلام اتنے باغ و بہار میں رہ رہے تھے, لیکن تنہائی کی وجہ سے آدم کا وہاں جنت میں دل نہیں لگا. اللہ نے آدم پر نیند غالب کی اور ان کی ایک پسلی نکال کے حضرت حوا کو پیدا کیا. جب حوا پیدا ہوئی, آدم کی آنکھ کھلی. جن سے مخالف کا انسان ہمیشہ طلبگار. اب انسان تھا پہلا, اور پہلے انسان نے پہلی عورت دیکھی ہے. اب ہاتھ بڑھایا ان کی طرف, انہوں نے کہا کہ چلو نکاح ہو گیا لیکن مہر بھی تو ادا کرو. آدم سے حضرت حوا نے جنت میں مہر مانگا تھا. اللہ سے عرض کیا, یا ربی, اے میرے رب, یہ مجھ سے مہر مانگتی ہے, ماذا اوتیہا, میں اسے کیا عطا کروں. جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فصلی علی حبیبی محمد ابن عبداللہ 20 مرۃ. اے میرے آدم, یہاں تجھے نوٹ نہیں دینے ہیں, یہاں کرنسی نہیں ہے, یہاں پیسے نہیں دینے ہیں,
بلکہ میرے حبیب محمد بن عبداللہ پر 20 مرتبہ درود پڑھ دو، تمہارا مہر سبحان اللہ. اب قیامت تک جو حلالی پیدا ہوں گے وہ درود سے بھاگیں گے نہیں. الصلاۃ والسلام علیہ. جو درود سے بھاگیں گے تو سمجھ لینا گڑبڑ ہے. درود پہ اعتراض جو کرے گا یا جو بھی گھبرائے گا اس سے سمجھ لینا کہ یہ 2 نمبر ہے. جو اوریجنل ہوگا، حلالی ہوگا، وہ درود پاک سے بھاگے گا نہیں. اسی لیے امام زین العابدین نے فرمایا کہ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ نبی پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے. اب آپ دیکھ لیں کون لوگ کثرت سے نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. جمعے کے بعد، نماز کے بعد ہر جگہ جو صلاۃ و سلام نبی پہ کثرت سے پڑھ رہے ہیں، امام زین العابدین نے مہر لگا دی ہے کہ سنی وہی ہے اور صحیح مسلمان وہی ہے. بے شک سبحان اللہ. جو گڑبڑی کرتا ہے وہ خود گڑبڑ ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. اچھا یہ لکھا ہے ایسے ویسے للو پنجو آدمی نہیں لکھا، یہ ابن جوزی کا لکھا ہوا ہے. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 20 مرتبہ حضور پر درود و سلام حضرت آدم سے پڑھوا کے مہر ادا کروایا ہے. اور امام ابن جوزی جو ہے یہ محدثین کی دنیا میں وہ ایسا محدث ہے کہ کوئی بھی انسان اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا. خاص طور پہ جو حدیث کا لیبل لے کر کے گھومنے والے ہیں وہ تو اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. ایسا انسان ہے، ایسے انسان کا حوالہ دے رہا ہوں. اب آدم پیدا ہوئے، آدم جنت میں رہے، جنت میں رہتے رہے، لیکن اس کے بعد سبب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجنے کا. آدم زمین پہ آئے. سرکار آدم جب زمین پہ اتارے گئے تو نسل بڑھنے لگی. آدم علیہ السلام کے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئی. 40 بچے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے. 40 بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد آدمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ تفسیر بیضاوی کے اندر آتا ہے. چونکہ مجمع بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو زیادہ سننے والے ہیں. اب میں چونکہ درسگاہ کا انسان رہ گیا، پڑھنے لکھنے والا، اب اس لیے یہ چیزیں آ جاتی ہے سامنے. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ جب میں اشرفیہ میں تھا تو تفسیر بیضاوی پڑھی. اس کے اندر وہ استاد صاحب نے جو امتحان لیا وہ ممتحن اتفاق سے میرے استاد پہلے کے تھے. اب اس میں ہمارے شاگرد اور استاد کی تکرار ہو گئی آدم کے لفظ کے اوپر. اشرفیہ میں امتحان کے دوران سالانہ امتحان میں تو دلائل جب وہ بھی مجھے جان رہے تھے، میں ان کو جان رہا تھا. بعد میں اشرفیہ کے لڑکوں نے کہا کہ یار آپ نے یہ سخت آدمی بہت ہے، یہ آپ نے اتنے سخت تیور کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے تو مٹ بھیڑ کر لی اور پورے تو مقابلہ رائی کی طرح آپ نے امتحان دیے، ایسے کیسے آپ کا نمبر کٹے گا؟ میں نے کہا تم سے زیادہ ملے گا، دیکھ لینا. بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا استاذ میرا رہا ہوا، میں جانتا ہوں ان کو. یہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی انسان اس بات آئے تو صحیح اور بات کرے اس طرح. بہرحال آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ دراصل زمین کے اوپری حصے کو، جو اوپر والا حصہ ہے نا زمین کا، اس کو عربی میں بولتے ہیں ادیم، ادیم الارض. اوپر والے حصے کو ادیم بولتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا تو فرشتے کو بھیجا. تفصیل میں نہیں اتر رہا ہوں میں. فرشتے نے اوپر ایک ہاتھ مارا تو اوپر کی حصے کی مٹی اٹھا لی فرشتے نے. اسی مٹی سے آدم کو بنایا گیا تھا. تو اب چونکہ اس وقت نام آدم نہیں تھا بلکہ زمین کے ادیم الارض، زمین کے اوپر والے حصے سے انسان بنایا گیا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پہ بنایا اور اس وقت ان کی لمبائی 60 گز تھی. 60 گز لمبائی آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور یہ جب بنائی گئی اتنی لمبائی اور اوپر والے حصے سے بنایا آدم کو، تو ادیم الارض سے بنایا گیا انسان، اس لیے پہلے انسان کا نام آدم رکھا گیا. اور اب اس کے جو اولاد ہے اس اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی. اگر وہ آدمی بن کے رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہے، ورنہ کہہ دیتے ہیں ارے یار یہ تو جانور ہے، نہیں کہتے. بولے یار تو گدھا ہے، کوئی کہتے یار تو بکری ہے، نہیں بول دیتے ہیں چلتے چلتے. بولے یہ چھوڑو اس کو، تو بکری ہے. کوئی کہتے ہیں یہ تو گدھا ہے، یہ تو الو ہے.
جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں انسان کو، جو انسانیت کے محور سے گر جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، قرآن نے اس سے آگے بڑھ کے کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ انسان چوپائے اور پشوؤں سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے ایک پشو کی عزت زیادہ ہے، اس انسان کی عزت کم ہے۔ ایک پشو کو بچانے کے لیے ہزاروں انسانوں کی ہتیا ہو رہی ہے۔ مزاج کیا ملا کہ تم نے اپنے اسٹیٹس کو گرا دیا ہے، اور جب یہ انسان اپنے اسٹیٹس سے بات کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ رہ کر کے انسان آگے بڑھتا ہے، تو قرآن نے مزاج دیا کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی اچھا ہے۔ اگر انسان انسانیت کے محور پہ گردش کرے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے، اور انسانیت سے گر جاتا ہے تو اب ہم اس کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ پشوؤں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر اگر رہنا ہے تو معاشرے کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی بتاؤ، اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تم میں سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا انسان وہ ہے، مزاج اس کا آ رہا ہے اور روایت بھی ہے، برا انسان وہ ہے جو